وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور پنجتن پاک کی وراثت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت اور کہتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، یعنی اے میرے غوث آپ نبی کی سخاوت کی بارش ہیں، اور اس بارش میں جو موسم ہوتا ہے وہ علوی ہوتا ہے، علی والا ہوتا ہے، اور اس موسم میں جو باغ پھلتا ہے وہ فاطمی ہوتا ہے، اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی حسینی ہوتا ہے، اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسینی ہوتی ہے، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہو پہرا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی چلی کھالائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا، اور میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں العمق قہر ہے ایک غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی پھالے چھٹ جاتی ہے، اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو بڑھائے سے کسی کے نہ بڑھائے نہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، کیونکہ برفانہ لکھے ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، حضور رفیق ملت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے امام احمد رضا کے وہ اشعار جو انہوں نے غوث اعظم کے عشق میں ڈوب کر کے لکھے، کوئی جواب نہیں ہے، اور میں تو عرض کرتا ہوں کبھی کبھی اگر 11ویں شریف کی فاتحہ کیا کرو تو قل هو اللہ شریف آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد ان اشعار کو بھی پڑھ لیا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ فاتحہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرات آئیے ہم اس غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اپنی نبوت والی ذمہ داریاں میرے نبی نے پوری فرمائی، اور انسانیت کو ہدایت کے راستے دکھائے بتائے، اور انسانیت کو ہدایت کے راستوں پر چلایا۔ آخری نبی بن کر کے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اب نبوت کا دروازہ بند۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں تو معاذ اللہ وہ جھوٹا بھی جہنمی ہے، اس کے ماننے والے بھی جہنمی ہیں۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ حضرات میرے نبی جب ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے دین کو ہو بہو ویسے ہی رہنے دیا جیسا کہ میرے نبی کے زمانے میں تھا، اور آنچ نہیں آنے دی۔ صحابہ نے پھانسیوں کے پھندوں کو چوم لیا مگر نبی کے دین پر حملہ نہیں کرنے دیا۔ صحابہ کا دور گزرا، تابعین کا دور آیا، تابعین نے وہی محنت کی کم و بیش جو صحابہ نے کی تھی، اور پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام کو اسی رنگ میں باقی رکھا جو اس کا اصلی اور اپنا رنگ ہے۔ تابعین کا دور گزرا،
تب تابعین کا دور آیا. اب حضور کے ظاہری وصال کو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگ مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، جھوٹ، غیبت، شراب، نشہ، جوا، ظلم و زیادتی، یہ سب بالکل عام ہوتا چلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ 4 صدیاں گزری اور گناہوں کا بول بالا ہونے لگا، لوگ مسجدوں سے دور ہونے لگے. تو 4 صدیاں گزرنے کے بعد جب دین، صاف صاف لفظوں میں کہوں، جب دین نہایت کمزور ہو چکا تھا، تو میرے نبی کے ظاہری وصال فرمانے کے تقریباً 460 سال کے بعد ملک ایران کے شہر جیلان کے قصبہ نیف میں پہلی رمضان المبارک کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے. ان کا نام نامی اسم گرامی سید عبد القادر جیلانی ہے. ان کے والد بھی ماشاءاللہ، والدہ بھی سبحان اللہ، اور ان کا خاندان ایسا کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں. ایسا سید جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک امام حسن کی اولاد ہو اور کوئی ایک امام حسین کی اولاد ہو، ایسے سید کو سید نجیب الطرفین کہتے ہیں، شریف الطرفین کہتے ہیں. ارے زور سے بولو بھائی. توجہ چاہوں گا، اس شان کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے. بزرگوں کی بشارتیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جس رات میں میرے غوث کی پیدائش ہونے والی ہے تو میرے غوث کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں میرے نبی تشریف لائے، صحابہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اور فرمایا اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہی شان ہوگی جو نبیوں اور رسولوں میں میری شان ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے غوث دنیا میں تشریف لائے، توجہ چاہوں گا، میرے نبی کی آمد سے پہلے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کے حال یہ تھے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرے نبی کی آمد سے پہلے لاکھوں بیٹیوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، لاکھوں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا گیا. تو میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ حال تھا. لیکن جب میرے نبی رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس سال میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اس سال اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں بھی لڑکی نہیں عطا فرمائی، کہیں بھی لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے. کیونکہ میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی کوئی لڑکی پیدا ہو اور اس کو زندہ دفن کر دیا جائے تو حضور کی آمد کے سال پر داغ لگ جائے. اور اتہاس پڑھنے والے، اتہاس لکھنے والے جب اتہاس پڑھیں اور لکھیں تو یہ بھی لکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے اس سال بھی بیٹیوں کے مرڈر ہوئے تھے، اس سال بھی بیٹیوں کے قتل ہوئے تھے. اس سے بچانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس سال کہیں بھی لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے. اور نبی کے کرم سے جس رات میں شہر جیلان میں میرے غوث پیدا ہوئے، تاریخ بتاتی ہے پورے شہر جیلان میں جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے کسی کو لڑکی نہیں عطا فرمائی بلکہ سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے. اور ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے جس رات میں میرے غوث پیدا ہوئے شہر جیلان میں اس رات میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکے جب زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی شرابی ہو جاتا ہے، کوئی زانی ہو جاتا ہے، کوئی چواری ہو جاتا ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیلان میں جو 1100 لڑکے پیدا ہوئے ان میں کوئی شرابی نہ تھا، کوئی کبابی نہ تھا، کوئی زانی نہ تھا، بلکہ جتنے پیدا ہوئے تھے اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، حضور رفیق ملت، زندہ باد زندہ باد. کہیے سبحان اللہ.
اس شان کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے. جب وہ پیدا ہوئے تو پہلی رمضان شریف کو کہیں سبحان اللہ. اور پہلے ہی دن سے یہ کرامت مشہور ہو گئی کہ جب سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک میرے غوث دن میں اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے. امت مسلمہ دعوت فکر دوں گا آپ کو. آپ اس غوث کی محفل میں بیٹھے ہو کہ جن کا بچپن میں بھی روزہ نہیں چھوٹا. اگر آپ بچپن میں بھی روزہ چھوڑتے ہو تو اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اسی مجمع میں کتنے لوگ وہ بگو ہو سکتا ہے علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن کا نام ہے رمضانی لیکن روزہ ایک نہیں. نام ہے سجاد, سجدے کا اتا پتہ نہیں, کوئی یہ جمعہ پڑھتے ہیں صرف. نام ہے عابد, عبادت کا کوئی ذوق و شوق نہیں. ایک صاحب مجھے ملے 55-50 سال کے ہوں گے, رمضان شریف کے مبارک دن موقع پر گٹکا کھا رہے تھے. ہم نے کہا بھائی صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بولے حضرت صاحب ہمیں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, گیسٹرک پرابلم ہے. جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا بہت سارے لوگوں کو گیس بننا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی جب ایک نوجوان لڑکے کو میں نے دیکھا کہ بیڑی پی رہا ہے روزے کے وقت میں. میں نے کہا ارے بھائی روزہ نہیں رکھا تم نے, یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. تو کہنے لگے حضرت صاحب ہم کیا بتائیں, ہم کھانے کے بغیر تو رہ لیتے ہیں مگر بیڑی کے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا. اللہ اکبر, یہ ہے ہماری قوم مسلم کا حال. بیڑی اور گٹکوں کے چکر میں روزے جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ بیٹھے. ارے میرے بھائی آج دنیا کی دوسری قومیں ترس رہی ہے کہ کاش روزے جیسے سسٹم ہمارے مذہب میں بھی ہوتے ہیں. کتنے غیر مسلم تمہارے روزوں کو دیکھ کر کے رمضان کے مہینے میں دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور روزے جیسی شکل اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ نقصان دہ ہے تو میں کہتا ہوں وہ ڈاکٹر جھولا چھاپ ہے. اسے چاہیے ریسرچ کرے, تحقیق کرے, دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سے پوچھئے, ماہرین طب سے پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے بہترین چیز ہے. تو ہمارا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, وہ نبی فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ گے, روزہ رکھو شفا یاب ہو. بتائیے آپ مجھے اسی طرح سے چلتا رہے گا یا روزے رکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ ارے بولیے بھائی ایسی چلتا رہے گا یا رکھیں گے روزے؟ آل رسول آئے ہیں, آج وہ شخصیت آئی ہے کہ جن کے قدموں کو ہم بوسہ دینے اور ہمیں موقع مل جائے تو یہ ہماری قسمت کی معراج ہوگی. آج اللہ کا ایک نیک بندہ آیا ہے, بزرگوں کی زبان میں کہوں تو ولی کامل آیا ہے. اے لوگوں, ولی کے چہرے کی زیارت کر کے خالی ہاتھ مت واپس ہو جانا. آج اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ. آنے والا ہے رمضان شریف, یہ فیصلہ اور یہ وعدہ کر کے جاؤ اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے. کہیے انشاءاللہ. کیوں بھائی آپ لوگ روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ یہ ہمارے نوجوان اللہ انہیں ہدایت دے. صاحب بزرگ تو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ ہمارے نوجوان بہت روزہ چھوڑتے ہیں اور ان کو شریر بنانے میں بعض ماؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو کہتی ہے بیٹے روزے مت رکھ, عید کے بعد تیری شادی ہی دبلا پتلا ہو جائے گا. اے میری بہن, خود بھی جہنم میں جانے کے اسباب مت پیدا کر اور اپنے بیٹے کو بھی جہنم سے بچا. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ حضرات ایسا بیٹا جب دنیا میں آیا بہت سنا ہوگا آپ نے. پہلے دن وہ مدرسہ پہنچے, کئی کتابوں میں پڑھا ہے. پہلے دن مدرسہ پہنچے, استاذ نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
غوث اعظم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی آخری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الی آخری سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الی آخری تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الی آخری. استاذ نے صرف بسم اللہ پڑھایا اور غوث اعظم نے ایک ہی بیٹھک میں 18 پارے سنا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو استاذ مسکرا کے بولے بیٹا عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو, کلاس لینے آئے ہو کہ کلاس دینے آئے ہو, سیکھنے آئے ہو کہ سکھانے آئے ہو؟ بیٹا عبد القادر یہ 18 پارے تم کو کہاں سے یاد ہو گئے؟ تو ہم سب کے غوث فرماتے ہیں استاذ محترم معاملہ یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کام بھی کرتی تھی اور قرآن کا دور بھی کیا کرتی تھی اور عبد القادر اسے یاد کرتا چلا جاتا. بابا زندہ باد زندہ باد. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہماری مائیں بہنیں قرآن کی تلاوت کریں گی. آپ نے سنا نہیں حضور سے کہ سرکار مفتی اعظم ہند جب اعلیٰ حضرت مارحرہ شریف میں تھے حکم فرمایا گیا, بشارت دی گئی تمہارے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے. گلے میں دوپٹے ڈال کر کے پورن پور اور پیلی بھیت کی مارکیٹ کی زینت بننے والی عورتوں کے پیٹ سے ولی نہیں پیدا ہو سکتے. بہت اچھا پیغام. واہ واہ. حرام کے لقمے کھلاؤ گے بیٹیوں کو بہنوں کو, بے پردہ بازاروں میں کھلاؤ گے تو ایسی عورتوں کے پیٹ سے کوئی ولی نہیں پیدا ہو سکتا. میرا رب چاہے تو چور کے گھر ولی پیدا کر دے, مگر اللہ چاہے اللہ کا حکم ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. مگر اعمال صالحہ کی ہم سب کو ضرورت ہے. شریعت سے دور رہنے والی بے پردہ خواتین کے پیٹ سے کوئی نیک اولاد نہیں پیدا ہوتی. ایک صاحب نے مجھ سے ابھی 1 مہینے پہلے پیلی بھیت میں پوچھا, حضرت تقریریں اتنی ہو رہی ہیں لیکن قوم کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے, لوگ سدھرنے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو بر وقت میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے آج کل لقموں میں تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے کہ حلال ہے کہ حرام. بس مشن یہ ہے, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, جا کر کے دیکھ لو قبرستانوں میں آپ سے بھی بڑے بڑے پہچان والے, آپ سے بھی بڑی بڑی باتیں کرنے والے, طاقتور پیسے والے لوگ قبرستانوں میں دفن ہیں اور ان کے پوتوں کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں. ہوش کے دوالوں مسلمانوں, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, دھمکا نہیں رہا ہوں. شاید زبان تھوڑی بھاری ہو رہی ہے, اس کے معذرت کے لیے, یہ صرف جوانی کی وجہ سے ہے, مگر یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرات, اس لیے میں قوم کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کر کے امت مسلمہ بھیک مانگتا ہوں تجھ سے, اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو. پردے میں تمہاری ماں بہنوں کی, ہماری ماں بہنوں کی, اسلامی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں. بتایا حضرت نے قوم کی کتنی بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے, جہاں موبائل ملا باتیں شروع ہوئی, جہاں آنکھیں ملی باتیں شروع ہوئی, اور اس کے بعد مزاج بدل گئے لوگوں کے. بیٹیاں مرتد ہو گئیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, بعض لوگوں کے حال یہ ہے کہ جب تک وہ غریب تھے تو ان کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی تھیں, مگر جب پیسے ہو گئے تو سیٹھ جی کی بولی بدل گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کا پردہ نہیں, دل اچھا ہونا چاہیے, آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا. پہلے یہ غریب تھے تو ان کی خواتین گھر میں رہتی تھیں, پردہ کرتی تھیں, مگر پیسہ آ گیا, سیٹھ جی کی گھر کی عورتوں کی بولی بدل گئی اور یہ بھی لولو مال لکھنؤ میں گھوم رہی ہیں. یہ دہلی کی مارکیٹ کی زینت بنی ہوئی ہے, اور اب سیٹھ جی کی بھی بولی بدل گئی. سیٹھ جی کہہ رہے ہیں صاحب دل اچھا ہونا چاہیے, آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا. سیٹھ جی عقل کے گھوڑے ہر جگہ مت دوڑایا کرو, شریعت تمہاری محتاج نہیں ہے, تم شریعت کی محتاج ہو. دنیا کی شریعت کسی بھی سیٹھ کی محتاج نہیں ہے.
آئیے ذرا سیکھیے اپنے نبی سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, توجہ چاہوں گا, حضور کے قدموں کا بوسہ لے کر کے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ساتھ میں نبی کی دو بیویاں ہیں, ایک کا نام ہے حضرت ام سلمہ اور دوسری کا نام ہے حضرت زینب. میرے نبی تشریف فرما ہے, ساتھ میں دونوں بیویاں ہیں. اتنے میں سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم, جو نابینا تھے, جن کی ظاہری بصارت جا چکی تھی. وہ نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں, عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں, تو اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا, پردے میں ہو جاؤ, حجاب کر لو, آڑ کر لو, اندر چلی جاؤ. عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو حضرت ام سلمہ سے رہا نہ گیا, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ, یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہے, یہ ہمیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا, ام سلمہ, اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. بابا نعرے تکبیر. 1400 سال پہلے اپنی بیویوں کو ایک نابینا صحابی سے پردے کا حکم دے رہا ہے, تو کیا 1400 سال کے بعد کی بہن بیٹیاں آنکھوں والوں سے پردہ نہیں کریں گی؟ بولیے مجھے. اور یہ جتنی بے پردگی ہو رہی ہے, اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں میاں جی. اگر گھر کا مرد ہوتا ہے, جو نہ سنیے, اگر گھر کا مرد ہوتا ہے تو اس گھر کی عورت ہوتی ہے. اگر گھر کا مرد نہیں ہے تو اس گھر کی عورت نہیں ہے. میرے عزیز, اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی عادت ڈلواؤ, بغیر برقع بغیر پردے کے انہیں کہیں نہ جانے دو. اور یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں, صرف مزاروں پر ہی جانا منع نہیں ہے, ایسی شادیوں میں بھی جانا منع ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہو. پوری امت مسلمہ اس وقت مسلمانوں کی گھروں کی بے پردگی سے ایک دم پریشان ہے صاحب. یہ عورتیں کسی کی نہیں سن رہی ہیں, نہ پیر صاحب کی سنیں گے, نہ امام صاحب کی سنیں گی, نہ شوہر کی سنیں گی, کسی کی نہیں سنیں گی. یہ اپنی ہی دھن میں ہے, اپنے ہی رنگ میں ہے. میری بہن, اگر تیرا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ صرف فاطمہ نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا. جب تک سیدہ فاطمہ زہرا کی کتاب زندگی کا مطالعہ کر کے ان کے طور طریقوں کو اپناؤ گے نہیں. بتاؤ میری بہن بیٹیوں کو, بتاؤ میری بہنوں کو, بتاؤ قوم کی بیٹیوں کو, بتاؤ میری ماں کو کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ جب پل صراط سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی, محشر والوں گردنوں کو جھکا لو, اس لیے کہ 70,000 حوروں کی جھلمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے. فاطمہ وہ ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے کہا, اے لوگوں, میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھایا جائے, میرے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے. کہیے اللہ اکبر. سن رہے ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا جس کی اولاد, جن کی اولاد ہمارے سامنے ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, بزرگوں نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا پردہ ایسا تھا کہ ان کے چہرے کو تو دور کی بات, آسمان کے چاند و سورج نے بھی کبھی ان کے دوپٹے کے پلو کو نہیں دیکھا تھا. یہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے, اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. قوم کے لوگوں, یہ ہاتھ پھیلا کر کے تمہارا بھائی تم سے بھیک مانگتا ہے. اگر اب بھی سوتے رہ گئے تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے اور بھی حالات خطرناک ہو جائیں گے. پچھلے 4-5 سال سے اپنے ملک میں حجاب کا میٹر چل رہا ہے. اگر اب بھی نہیں جاگے تو آنے والے وقت میں بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو. یہ جو مزارات کے چکر لگاتے پڑھا نہیں آپ لوگوں نے, اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا, حضور عورت کا مزار پر جانا جائز ہے کہ ناجائز؟
تو فرماتے ہیں یہ مت پوچھو کہ جائز ہے کہ ناجائز، بلکہ یہ پوچھو کہ جب عورت گھر سے مزار کے لیے نکلتی ہے تو اللہ کی کتنی لعنتیں برستی ہیں اس عورت پر، اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی اللہ کی لعنتیں برابر اس عورت پر برستی رہتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور مزار شریف پر جو غلط کام ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے علاقوں میں جوابی قوالیاں ہوتی ہیں، تمہاری حالات ہمارے حالات کیا ہیں؟ اور یہ میری قوم کے لوگ اب بھی مزاروں پر جوابی قوالیاں کرا رہے ہیں، شرم نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے کہ نہیں؟ اور اس کو بڑھاوا دینے میں میری قوم کے وہ لوگ بہت زیادہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں یا عید کے دن جاتے ہیں، حرام کا پیسہ ہے اور اس کو اللہ والوں کے آستانوں پر جا کر کے لٹاتے ہیں۔ ہمت ہے کوئی عالم کہہ دے کچھ ان سے؟ کیونکہ اگر کسی عالم نے بولا تو یہ اس کو ڈانٹتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ مگر سیٹھ جی تم تو 4 کرتے پجامے تو خرید سکتے ہو، مگر تمہاری ساری 7 نسلیں پچھلی اور 7 نسلیں اگلی مل کر کے بھی کسی عالم ربانی کی زبان کو نہیں خرید سکتے۔ اس لیے عالم ربانی بولے گا، وہ تلوار کے سائے میں بولے گا، وہ دشمنوں کے نرگے میں بولے گا۔ عالم ربانی وہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے جو فیصلہ نہ کرے بلکہ شریعت قرآن اور حدیث دیکھ کر کے فیصلہ کرے۔ ارے بولو بھائی سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور مزار شریف پر جو غلط کام ہوتے ہیں کہ ان غلط کاموں کی وجہ سے اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میاں تکلیف یہی تو ہوتی ہے، جبھی تو اللہ والوں نے نگاہ توجہ کم کر دی ہے، ورنہ جو فیضان مزارات سے پہلے ملتا تھا وہ اب کہاں ملتا ہے؟ یا اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں، آج کے حال کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مزاروں پر اس طرح کی حرکتیں مت کرو، اس کے بعد آپ کہتے ہو بتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بتاؤ ایسا ہو رہا ہے، اللہ والے ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کو جب خوش کرو گے تب نہ وہ آپ کی طرف نگاہ کرم کریں گے۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھیے۔ 18 سال کی عمر تھی میرے غوث کی، بس پوری سیرت نہیں، بس تھوڑا سا اور بیان کروں گا۔ میرے غوث جنگل تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک کسان ایک بیل کو لے کر کے جا رہا ہے، ادھر دیکھیں۔ میرے غوث نے بیل دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، یکایک بیل نے چہرہ پھیرا اور انسانی زبان میں بیل بولا، عبد القادر تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ بیل کا پیچھا کرو، بلکہ تم کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا۔ میرے غوث فوراً واپس آ گئے، مگر اے میری قوم جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور میں سوچتا ہوں یا اللہ غوث اعظم کیا ہیں؟ یہ ایران کا بیل تو سمجھ گیا، یہ ہندوستان کا بیل کب سمجھے گا؟ غوث اعظم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے اس کی زبان نہیں چلتی۔ سنیوں کے یہاں دیکھا 11ویں ہو رہی ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور دعوت کر دو تو سنیوں سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ پوری دنیا کو بتا دو کہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے کے نام سے جانور جو ذبح کیا جائے گا اس کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ مردار جانور ہے۔ ہم سنی غوث پاک کے نام سے بکرا ذبح نہیں کرتے، ذبح اللہ ہی کے نام سے کرتے ہیں۔ فاتحہ میرے غوث کی ہوتی ہے، زور سے بولو، پورا مجمع لہج کے بولے یا غوث المدد لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات کہتے ہیں 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے صاحب، 11ویں کرنا، دعوت دے دو تو سنیوں سے پہلے حاضر ہے۔ پکڑا میں نے ایک مولوی کو، میں نے کہا کدھر چلے بھائی؟ ارے حضرت میری تو دعوت ہے۔ میں نے کہا غوث پاک کا نام لیا گیا، فاتحہ ہوئی ہے اس پر کھانے پر، بولے میری تو دعوت ہے
اور مجھے آپ سے شکوہ ہے ایسے لوگوں کو 11ویں کی فاتحہ کی دعوت کیوں پیش کرتے ہو جو میرے غوث کا دشمن ہے؟ 11ویں کی فاتحہ کے کھانے پر یا کسی بھی سنی کے کھانے پر اسی کا حق ہے جس کا دل میرے غوث کی محبت سے سگا ہوا ہے۔ بے شک 11ویں کھانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے جو میرے غوث کی عظمت اور ان کی ولایت کا اور ان کی قطبیت کا اور ان کی غوثیت کا منکر ہے۔ اس لیے آپ لوگ دعوت کیا کرو، 11ویں کیا کرو تو وہابیوں کو، سلے گلیوں کو، دیوبندیوں کو کھانا مت کھلایا کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ہاں، اچھے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور تمہاری دعوتوں کے سب سے زیادہ مستحق مدرسے کے طلبہ ہیں، نمازیوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فاتحہ کا کھانا بد مذہب یا بد دین کو کھلایا جائے گا تو فاتحہ کی برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی آپ؟ اس لیے آپ کبھی بھی کسی بد مذہب، اور ایک بات اور یاد رکھیں، امیروں کی دوستی امیروں سے ہوتی ہے، غریبوں کی دوستی غریبوں سے ہوتی ہے، جیسے علماء کی دوستی علماء سے ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ ایسے ہی امیروں کی دوستی امیروں سے ہوتی ہے، لیکن آپ کتنی بھی بڑی پارٹی دیں، کتنا بھی زیادہ کھانا کھلائیں، اس دعوت میں غریبوں کو مت بھولنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ آقا فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا، شادی کا یا کوئی بھی کھانا، سب سے برا کھانا وہ ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور بیچارے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے غریبوں کو مت بھولنا میرے بھائی، اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے بھی مت دیکھنا۔ حضرات میرے غوث اپنی ماں کے پاس آئے، ماں میں پڑھنے جاؤں گا۔ کہاں جائے گا بیٹا؟ بغداد شریف۔ اس وقت بغداد علم کا مرکز تھا۔ اور سن میرے بھائی، جس وقت میرے غوث اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے ہیں بغداد شریف جانے کے لیے، اس وقت میرے غوث کی عمر ہے تقریباً 18 سال اور میرے غوث کی ماں کی عمر ہے 78 سال۔ سن لیجئے بھائی، ماں کی عمر ہے 78 سال، غوث کی عمر ہے 18 سال۔ 18 سال کا نوجوان بیٹا اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے، 78 سالہ ماں کے سامنے، اور میرے غوث اس وقت اجازت طلب کر رہے ہیں اپنی ماں سے پڑھنے کے لیے، جب میرے غوث کے نانا جان بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، والد محترم بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب 78 سالہ ماں کے سامنے ایک 18 سال کا نوجوان بیٹا کھڑا ہوا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ چاہوں گا، فرماتی ہیں اے بیٹے، میں تجھے اجازت تو نہیں دیتی، مگر بات نبی کی شریعت کو، نبی کے دین کو سیکھنے کی ہے، اس لیے تیری ماں تجھے اجازت دیتی ہے، لیکن بیٹا یہ سوچ کے جانا کہ تو مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے، میں تجھے آخری بار دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ کبھی زندگی میں ملاقات نصیب ہو یا نہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سن لیجئے میرے بھائی، یہ غوث اعظم کی ماں ہے 78 سال کی، بیٹا ہے 18 سال کا، پڑھنے بھیج رہی ہیں تقریباً 700 کلومیٹر دور۔ امت مسلمہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ تکلیفیں آپ بھی اٹھاتے ہیں؟ اگر آج کسی کے 3 لڑکے ہیں تو ایک 20 سال کا ہو گیا، ایک 25 سال کا ہو گیا، ایک 30 سال کا ہو گیا، تو والد صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا بڑا ہو جائے۔ ایک کو سعودیہ بھیج دیا، ایک کو ممبئی بھیج دیا، ایک کو دہلی بھیج دیا، جاؤ بیٹے تم کما کر کے لاؤ، تمہارے ابا بیٹھ کر کے گھر میں آرام سے کھائیں گے۔ ذرا سی تکلیف ہو گئی، سب سے پہلے اپنے بچوں کو پڑھائی سے روک لیا۔ بولو سچ بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ گھر میں جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں،
اور جب جو ذہین ہوتے ہیں اسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. ارے بھیجیے، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، پڑھائیے، مگر جاہل مت رہنے دیجیے. مگر یہی جسے آپ پاگل اور کم دماغ سمجھتے تھے، جب عالم دین بنتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے انجینئرز اس عالم دین کی علم دین کی برکت سے اس کی دستبوسی کیا کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنے بچوں کو بیدار کیا؟ مسلمانوں کے 4-4 5-5 10-10 بچے جا کر کے دیکھو گاؤں دیہاتوں میں نالی پر بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کر کے، منہ میں گٹکے ہیں، ہاتھ میں کڑا ہے، گلے میں زنجیر ہے، بالوں میں رنگ لگے ہوئے ہیں اور میاں پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ میاں بھائی ہیں. یہ نالیوں پر بیٹھ کر کے موبائل برباد کر رہے ہیں. ذرا سی بات میں لڑائی ہے نا، نہ انہیں نماز پوری یاد ہے، نہ روزے کے مسائل جانتے ہیں، نہ علماء کا ادب جانتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اور معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کبھی کبھی تو چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 3 سے 4% لوگ مسلمانوں میں پڑھے لکھے ہیں، 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہیں. جس قوم میں 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں گے، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب ان پر پہلی وحی اتری تو اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. نبی پر جب پہلی وحی اتری ہے اس میں قلم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے. جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے ہیں، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا. اس لیے میرے بھائی اپنے بھائی کی بات سن لو، علم ضروری ہے. قوم اسی قوم کا پرچم ہمیشہ لہراتا ہے جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوتے ہیں. اگر اسی طرح سوتے رہ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں ہمیشہ کے لیے سلا دے. اگر اسی طرح سے علم سے کورے رہ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک میں ہماری نسلوں کو غلام بنا دیا جائے. اس لیے اندھیر ہوئی ہے، اندھیر نہیں ہوئی ہے. شادیوں کو سستا کرو، ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور کپڑے پرانے پہن لو، روٹیاں سوکھی کھا لو، مگر اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دینا، بے پڑھا لکھا مت رہنے دینا. اس لیے کہ آنے والا وقت علم کا وقت ہے. سطح کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوں گی جس قوم کے نوجوان کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے. اگر اسی طرح سوتے رہ گئے تو ہمیشہ کے لیے سلا دیے جاؤ گے. اس لیے اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کے سارے کالجز، دنیا کے سارے اسکولز یہ ڈگری ہولڈر بناتے ہیں اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے. اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے. نعرے تکبیر، زندہ باد. 11:37 ہو گئے. 8 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری تقریروں میں شاید اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ان بزرگوں کے چہرے کی زیارت میں ہوتا ہے. آپ نے زیارت کر لی، حضرت کی نصیحت والی گفتگو آپ نے سمجھ کر لی. اب مزید کسی تقریر کی ضرورت نہیں تھی. میں تو خود دعاؤں کے لیے حاضر ہوا تھا. بڑا اچھا لگ رہا تھا جب حضرت بول رہے تھے، دل مچل رہا تھا، اس لیے کہ یہ نہایت مخلص شخص ہے. بھائی صاحب بڑے احسانات ہیں خانقاہ برکاتیہ کے. اگر ہمیں امام احمد رضا بھی ملا ہے تو مہرارہ شریف سے ملا ہے، مفتی اعظم ملے ہیں تو مہرارہ شریف سے ملے ہیں، اگر تاج الشریعہ ملے ہیں تو اسے بھی ہم آل رسول کی کرامت ہی سے تعبیر کریں گے. بڑا احسان ہے صاحب. اور مہرارہ شریف والوں نے بھی کبھی بریلی شریف کو تنہا نہیں چھوڑا. جب بریلی پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے دین کے دشمنوں نے، مہرارہ سینہ سپر ہو گیا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ بریلی کے خلاف اٹھنے والی آواز کو للکارا ہے اور دبایا ہے. احسانات
خانقاہ برکاتیہ کے حضرات اللہ اس خانقاہ پر ابر رحمت کا نزول فرمائے. کہیے سبحان اللہ. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, ہمارا جو مزاج اس وقت بنتا جا رہا ہے. قاری عبدالعزیز صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے یہ موقع عطا فرمایا, حضرت کے موجودگی میں چند باتیں کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پوری کمیٹی کو, گورا کے تمام زندہ دل سنی مسلمانوں کو مبارکباد پیش. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. حضرات گرامی, ہمارا ماحول کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے, اگر ہمارا بچہ صبح صبح اسکول جاتا ہے اور کہتا ہے ابو جی السلام علیکم, تو صاحب ابو جی بہت زیادہ خوش نہیں ہے, نارمل ہے. واپس آیا, دادا جی السلام علیکم, وعلیکم السلام بیٹا لمبی عمر ہو تمہاری, یہ دادا جی کا جواب ہوتا ہے. لیکن جب بچہ اسکول جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دادا جی گڈ مارننگ, تو میاں 80 سال کے دادا بھی کھل کھلا اٹھے, باپ رے میرا پوتا اتنا بڑا انگلش میں. اور جب واپس آیا کہا دادا جی گڈ آفٹرنون, خوش ہے دادی دادا. سونے جا رہا ہے تو کہا ماں جی گڈ نائٹ. ماں بہت خوش ہے, میرا بیٹا بہت پڑھ گیا ہے, انگلش میں ہے. مطلب یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے مگر اپنے غلام بنا کر کے چھوڑ گئے. حالانکہ یہ سلام کے وہ طریقے ہیں جن پر اہم اور آپ مرے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ گڈ مارننگ کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری صبح اچھی ہو, بھلے سے شام کو طبیعت خراب ہو جائے. گڈ نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رات اچھی ہو, بھلے سے صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے. تو وہ یہ سلام ہے جس پر ہم مرے جا رہے ہیں. مگر واہ اسلام تیرا سلام, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, تم پر برکتیں نازل ہوں. گھر میں رہو تو بھی سلامت رہو, باہر رہو تو بھی سلامت رہو. یہاں بھی رحمت برسے, وہاں بھی رحمت برسے, یہاں بھی برکت ہو, وہاں بھی برکت ہو. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھائیے سب کچھ, پڑھائیے سب کچھ, مگر بچوں کو تربیت دینی دیجیے. بچوں کو تربیت دینی دیجیے, بچوں کو انگریز نہ بنائیے. حضور رفیق ملت تشریف فرما ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے. اگر بچے کو گفٹ نہیں دو گے تو بیٹا ایک بار روئے گا, اور بہترین تربیت نہیں دو گے تو زندگی بھر خود بھی روئے گا, آپ کو بھی رلائے گا. اسی مجمع میں کتنے لوگ وہ بیٹھے ہوں گے کہ جو بڑے عزتدار خاندان تھے, مگر اس گھر کے بگڑے ہوئے لڑکوں نے اس خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت اسلامی نہیں دی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ. ارے بولو بھائی سبحان اللہ. اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ. اپنے بچوں کو اہل بیت کی سادات کی محبت سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ. قرآن کی تلاوت کس لیے زیادہ ضروری ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے, لوہا گندا ہو جاتا ہے, زنگ لگ جاتی ہے, اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. یہ دل بھی گندے ہو جاتے ہیں, یہ دل بھی میلے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟ دلوں کا میل کیسے صاف ہوگا؟ دلوں کا میل کیسے ختم ہوگا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر دلوں کے میل کو ختم کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے دلوں کی زنگ, دلوں کا میل ختم ہوتا ہے. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں
کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو، ورنہ صرف زبان سے موت موت کرتے رہنا اور اچھے عمل نہ کرنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو دل کی سختی کا سبب ہوتا ہے میرے بھائی۔ پہلے لوگ کپڑے پرانے پہنتے تھے، میلے ہوتے تھے، مگر دل ان کے بڑے صاف ہوتے تھے۔ آج کے انسان کا کپڑے بڑے اجلے ہیں مگر دل بڑا میلا ہے، غبار بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، حسد بھرا ہوا ہے۔ اے لوگوں، کپڑے چمکانے سے زیادہ دلوں کے چمکانے پر غور کرو، دلوں کی صفائی، بولو بھائی سبحان اللہ، دلوں کی صفائی پر غور کرو۔ اور میں کل نانپارہ میں تھا، اچھا بڑا جلسہ تھا، اور ہم نے اپنے جلسے کے لیے حضور رفیق ملت کی بارگاہ میں بھی دل سے عرض کیا تھا ہمارے یہاں کے علماء نے، مگر حضور اپنی مصروفیت کے وقت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں تشریف لائیں گے۔ حضرات، تو کل بھی میرے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت لوگ سود بہت کھاتے ہیں۔ یہ صرف یہاں کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ایک جگہ کی نہیں، بہت ساری جگہوں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو سود کھاتا ہے، سود دینے والے پر۔ ادھر دیکھیے، سود لینے والے پر، سودی دستاویز لکھنے والے پر اور سودی گواہوں پر میرے نبی نے فرمایا ان سب پر اللہ کی برابر لعنت ہے۔ اس لیے صرف سود پر پیسہ دینے والا ہی مجرم نہیں ہے، لینے والا بھی مجرم ہے۔ اگر یہ لینے والا نہ ہوتا تو دینے والا کسے دیتا؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، حضرت صاحب فلاں آدمی سود کھاتا، آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت صاحب میں خود لے کر آیا ہوں۔ ارے کس منہ سے شکایت کر رہا میرے بھائی تو؟ جتنا مجرم وہ اتنے مجرم تم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک پیسہ کھایا ہو، 40 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کے ایک پیسہ کھانے میں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، اس وقت متن میرے ذہن میں نہیں ہے ورنہ وہ بھی سناتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا ایک پیسہ کھانے میں 70 درجے کے ایسے گناہ ہیں جس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، جیسے آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ سود کا ایک پیسہ کھانے میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ کتنے سود خوروں کو دیکھو بھائی صاحب، سود کھا کر کے ان کے گال بھی لال ہوتے ہیں، کرتا پجامہ شاندار وائٹ، بڑی گاڑی سے چل رہے ہیں، مگر بھائی صاحب غریب آدمی بھی اس پر تھوکتا ہے، یار یہ انسان ہے کہ کتنا بڑا خبیث ہے۔ کوئی عزت نہیں ہوتی سود خور کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ حلال روزی تلاش کرے۔ جزاک اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال بزنس کرنے والوں، حلال تجارت کرنے والوں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں 300-400 روپے محنت مزدوری کر کے کما لو، کھا لو، مگر اپنے بچوں کو حرام لقمے نہ کھلاؤ۔ بہت بڑی تقریر ہو گئی، ادھر دیکھیں، بس آخری بات انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ۔ اچھا ایک بات اور مان لیجئے ہماری، سود خور کی کبھی بھی دعوت مت کیجیے، نہ اس کو بلائیے۔ اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ ہماری بستی میں کوئی سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، سود کھانے والے مجبور، سود جو لے کر آتے ہیں پیسہ مجبوری میں لاتے ہیں، لیکن اے بھائی یہ مجبوری نہیں ہے، چادر پیر اتنی پھیلاؤ جتنی تمہاری چادر ہے۔ سود مت لے کر کے آؤ، کسی سے سود پر پیسہ مت لے کر کے آؤ۔ اگر کوئی سود کھاتا ہے
लोगों को पैसा देता है सूद पर। पूरी मुस्लिम बस्ती के लिए यह वाजिब और जरूरी है कि उससे कहें कि वो तौबा करे, समझाएं उसे। अगर फिर भी नहीं मानता तो पूरी बस्ती के लिए यह लाजिम और जरूरी है कि जब तक वो तौबा ना कर ले उसका बाइकाट करें, न उससे मिले, न सलाम दुआ करें, न उसे अपने घर बुलाएं, न उसके घर खाना खाएं। भाई साहब, आप ये तर्ज अमल अपना लीजिए, बड़ा बड़ा सूदखोर 2 महीने में सुधर के ठिकाने लग जाएगा जी। आप कयामत के दिन सिर्फ उलमा से ही जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी निभाई है कि नहीं निभाई है। आप पर भी लाजिम और जरूरी है कि अपनी हैसियत के मुताबिक दीन की खिदमत करें, दीन की तबलीग करें, पाकीज़ा मुआशरे के लिए कदम बढ़ाएं। बहुत खूब, बहुत अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए, मेरा घर रामपुर में है। मैंने 5 साल सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मदरसा दारुल मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाया। हमारे बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, पिछले 8 साल से मैं कस्बा नानपारा में हुजूर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली साहब कादरी, जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बड़े चहीते थे, उनके मदरसे में पढ़ा रहा हूं। जब घर जाता हूं तो इधर से निकलना होता है। एक बात मेरे जहन में आई, उससे आप कबूल कर लें। मैं अपना हाल बता रहा हूं। मैं मस्जिद से मदरसे गया, मदरसे से मस्जिद, मस्जिद से अपने घर से अपनी गाड़ी में, अक्सर अपनी गाड़ी में चले जाते हैं और मुसलमान के साथ जाते हैं। मुसलमानों के दरमियान आए, मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूं, मुसलमान से मुसाफहा करूंगा, फिर मुसलमान के साथ, फिर मुसलमानों में चला जाऊंगा। तो ये हमारा आना जाना सिर्फ मुसलमानों तक है। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, गैर मुस्लिमों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं। आप जिस मैदान में रहें वहीं अपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी निभाएं। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो, किसी दूसरे धर्म का बंदा भी रहता हो, तो उसके साथ ऐसे अच्छे रवैये पेश करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन? हुजूर ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान रहता हो, उसके शर से महफूज ना हो। आका फरमाते हैं वो मोमिन कामिल नहीं। इधर देखिए मेरे, सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप देखिए मेरे भाई, आप मार्केट में हैं, आपकी दुकानों के करीब में दूसरी कौमों की भी दुकानें हैं, इतनी ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, इतनी ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए। अगर बिजनेस में आपका पार्टनर गैर मुस्लिम है तो ऐसे रवैये अपनाइए और इतनी ईमानदारी से बिजनेस कीजिए कि उसको भी यकीन हो जाए कि ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है। नुकसान तो उठा लेगा मगर मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, है ना। अगर हम अपने आस पड़ोस की गैर मुस्लिमों की बेटियों को छेड़ेंगे और उनके साथ हमारे गलत रवैये होंगे तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारी बदअमलियों की वजह से हमारे मजहब से नफरत न करने लगे। इसलिए अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। आगे बढ़ो और जिस मैदान में रहो सच्चाई का दामन थामे रहो। तुम्हारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी ज़बानें अच्छी होनी चाहिए। हज़रात, दर्द दिल बयान करके कदम बोसी करके रुखसात, और ये कह रहा हूं कि पहले रोड कच्चे थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरते थे, और अब आज के जमाने में एक्सप्रेस वे बन गए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इस जलसे में तो हैं, मालूम नहीं उन्हें अगला जलसा नसीब हो के नहीं। आपने नौजवानों को मरते देखा, आपने बच्चों को तड़पते देखा, आपने बुजुर्गों को भी मरते देखा। इसलिए देर किस बात की है? आज का दिन तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, बेहतरीन मौका है। खाली हाथ मत जाओ। और मेरे भाई, जिंदगी की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं।
سلام پڑھ سلام